السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک آج کے دن کی مناسبت سے 12 ربیع الاول شریف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ آج اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے، قل، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے آبا و اجداد، اپنی اولادیں، اپنے بھائی بہن، اپنی بیویاں، اپنا خاندان اور وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس میں تمہیں مندی کا خوف رہتا ہے، اور وہ گھر جن کے اندر تم رہائش پذیر ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، وہ تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہوں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی اس کے عذاب کا فیصلہ آن پہنچے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ گویا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اہل ایمان کو یہ بات بتا دی گئی کہ محبت رسول کے بغیر ایمان کی کوئی ایسی شکل نہیں ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت یہ ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا، مصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہم آوست، گرباؤں نہ رسیدی تمام بولا بیست، کہ مصطفیٰ کریم تک پہنچ جاؤ یہی دین ہے، اور اگر تم وہاں تک نہ پہنچ پائے تو یہ ابو لہبی ہے۔ وہ بھی حضور سے تعلق رکھنے والا تھا، چچا تھا آپ کا، لیکن دور رہا، محبت رسول سے اس کا دل خالی رہا، ایمان سے نکل گیا۔ تو ایمان کی بنیاد وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محبت بھی ایسی کہ جو والہانہ پن رکھتی ہو، عقیدت ایسی کہ جو عقل کے پیمانوں سے ماورا ہو، کہ انسان اپنی عقل کو، اپنی صلاحیتوں کو ہر جگہ پر بروئے کار لائے گا،
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوگی تو اپنی عقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دے. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ دلائل متاثر اس کو کر سکے ہیں یا نہیں؟ یہی سمجھے گا کہ یہ میری عقل کا قصور اور فطور ہے، جو میرے نبی نے کہہ دیا وہی حتمی اور آخری ہے. یہ والہانہ محبت اور عقیدت، اس کے بغیر ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس آیت مقدسہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کو کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. کیا لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اچھا، یہ اس محبت کے بغیر اطاعت ممکن نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی اتنی ہی اطاعت بڑھتی چلی جائے گی. اور یاد رکھیے کہ دین اصل میں ہے ہی اطاعت رسول کا نام، اور اطاعت رسول کی بنیاد محبت رسول ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی. تو محبت رسول کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں، اور اللہ کی اطاعت اسی وقت ممکن ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی. اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہی بات ہے جو اقبال نے کہی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت جو دین کی بنیادی شرط ہے، جس کو اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے واجب ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ محبت اصل میں ایک اختیاری عمل نہیں ہے، یہ تو ایک فطری عمل ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو وجوب کے انداز میں بیان کر رہا ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ محبت کے دو پہلو ہیں. ایک محبت واقعتاً وہ ہے جو فطری ہے، جو انسان کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے ہوتی ہے. یہ فطری محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کو واجبات دین کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ محبت وہ جذبہ ہے جو فطری ہے، یہ جبراً کسی پر ٹھونسا جا ہی نہیں سکتا. اور اس آیت میں یہ ہے کہ تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو. بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے متضاد بات ہو رہی ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سے محبت کا جو حکم ارشاد فرمایا، جس کو ایمان کی بنیاد قرار دیا، اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کے لیے اسباب بھی ایسے ہی پیدا کر دیے کہ حضور کی محبت فطری بھی بن جائے اور عقلی بھی بن جائے. عقل بھی اس بات کا تقاضا کرے کہ واقعتاً ہی یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس سے محبت کرنا اگر فطرت کے تقاضوں پر پرکھا جائے تو تب بھی لازم ہے، اور اگر عقل کے تقاضوں پر ناپا جائے تو تب بھی ضروری ہے. آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بظاہر عقلی اصولوں پر ہم کس سے محبت کرتے ہیں. میں نے فطرت کی بات کی نا، والدین ہیں، اولاد ہے، عزیز و اقارب ہیں، فطری طور پر محبت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ عقلی اصولوں پر ناپیں تو آپ جو معیار بھی
محبت کے لیے عقلی معیار قائم کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہر کسوٹی پر اعلیٰ ترین درجے پر پوری اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ مثلاً ہم محبت اس سے کرتے ہیں کہ جو بڑا حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، قد کاٹ اچھا ہو، رنگ ڈنگ ٹھیک ہو، ظاہری حسن و جمال متاثر کن ہو، تو خواہ مخواہ طبیعت اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اس بچے کو اٹھا کے زیادہ پیار کرنے کو جی چاہتا ہے جو صاف ستھرا ہو، خوبصورت ہو۔ تو جمالیاتی حس انسان کو متوجہ کرتی ہے خوبصورت چیزوں کی طرف۔ میں ایک ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ایسا بنایا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ اللہ نے ایسا سراپا آپ کو بخشا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتا بھی کیسے، دیکھتا بھی کیسے۔ واجمل منک لم تلد النساء، کہ آپ سے خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مدینہ طیبہ کے کھلے میدان کے اندر تھا، آسمان پر چاند اپنی پورے جوبن پر تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا، 14ویں کے چاند کی طرف نظر کرتا، اور کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، فجعلت انظر الیہ والی القمر فَلْهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا، قسم بخدا چاند کی روشنی اور چاند کی چمک اور اس کا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے سامنے ماند پڑ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ظاہری حسن و جمال اللہ نے ایسا بخشا، ایسا حسن عطا فرمایا کہ جس حسن کی کوئی مثال کبھی گزری ہی نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ تو اس وجہ سے پہلی بات میں نے عرض کی کہ اگر اس کسوٹی پر پرکھیں تو حضور سے محبت جو ہے یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر دیکھیے کہ ظاہری حسن و جمال میں اگر کوئی کمی بھی ہو تو بسا اوقات ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں ان کی عقل اور دانش کی وجہ سے۔ اللہ نے ان کو جو دانش عطا کی ہوتی ہے، جو علم عطا کیا ہوتا ہے، جو فہم و فراست ان کو عطا کی ہوتی ہے، تو ہم ظاہری حسن کو بھول کر ان کے علم کی قدر کرتے ہوئے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بڑا صاحب فکر آدمی ہے، یہ علم و حکمت کی باتیں کرنے والا شخص ہے۔ اس معیار پر جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شخصیت کو دیکھیں گے، میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ پر خصوصی فضل و کرم ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید کی شکل میں، احادیث نبویہ کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، میں اکثر یہ بات ذکر کیا کرتا ہوں کہ یہ جو زوال ہے نا، یہ مسلمانوں کو ہے، اسلام کو زوال نہیں ہے۔ اسلام اپنے مضبوط دلائل پر روز اول کی طرح اسی طرح کھڑا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں لے کر آئے،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے، آپ اس کو اپنے سامنے رکھیے، اسلام کسی بھی جگہ پر آپ کو شکست خوردہ نظر نہیں آئے گا۔ جب بھی میز پر بیٹھ کر ٹیبل ٹاک دلائل کے ساتھ جب بھی بات ہوگی تو پیغمبر کی بات ہر دور کے اندر غالب نظر آئے گی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ وہ نبی ہیں جن کو ہم نے مبعوث کیا ہے ایسے دین کے ساتھ کہ جو ہر دور کے اندر غالب رہے گا، جب بھی دلائل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بدقسمتی ہماری کیا ہے، ہماری مسجدوں کے موضوعات اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں ہیں، ہم اپنے اپنے گروہی تعصبات اور عصبیتوں اور مسلکوں کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اگر اسلام دین اسلام کی بطور دین آپ بات کریں، جو دانش اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس سے بڑی دانش جو قرآن میں ہے، جو حدیثوں میں ہے، جو سنت رسول کی شکل میں ہے، اس سے بڑی دانش آپ کو کسی جگہ ملے گی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جس نے رسول اللہ سے سیکھ لیا، قرآن سے اس دانش کو اخذ کر لیا، تو آپ اگر یہ معیار قائم کریں گے، کسی سے محبت کا معیار یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انٹلیکچول لیول پر اس سطح پر آپ کو نظر آئے کہ اس کا ظاہری حسن و جمال نہیں بلکہ اس کی دانش آپ کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے، تو اس مقام پر بھی سب سے بلند مقام پر آپ کو رسول اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ یہ مائیکل ہارٹ کی کتاب بڑی معروف ہے کہ دنیا کی 100 عظیم شخصیتیں، اور اس نے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے کہ سب سے زیادہ جس شخصیت نے انسانیت کو متاثر کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک اور معیار جس کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی شخص نظر آئے کہ اس کو اللہ نے بڑا مال و دولت دیا ہے، اللہ نے اس پر اپنے فضل اور کرم کے خزانے کھول دیے ہیں، اور یہ اسی طرح لوگوں پر لٹاتا ہے، انسانیت کا خیر خواہ ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ خیر الناس من ینفع الناس، نمازیں، روزے، عمرے اور ذکر اذکار یہ میرے ذاتی اعمال ہیں، یہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ بخش ہو، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور یہ ایک معیار ہے، یہ کسوٹی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معیار کے کس کمال پر ہیں۔ خود حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے سوال کیا، حل تدرون من اجود جودا، اے میرے صحابہ جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ کی عادت تھی کہ اگرچہ وہ جانتے بھی ہوتے لیکن آگے سے یہی کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، اللہ تعالی اجود جودن، سب سے بڑا سخی تو اللہ ہے، اور ثم انا اجود بنی آدم، اور پھر تمام نسل آدم سے سب سے زیادہ جود و سخا میں اللہ نے مجھے بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عطا فرمانے والے ہیں، سب سے زیادہ بانٹنے والے ہیں، سب سے زیادہ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینے والے ہیں۔ جو بھی حضور کے در پر پہنچ گیا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ حضور کی شان ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اپنا دامن پھیلائے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خالی ہاتھ واپس بھیج دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ خود دیتے، نہ ہوتا قرض اٹھا کر دیتے، ممکن ہوتا تو صحابہ کو کہتے کہ اس کی مدد کرو، خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔
حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اور اس کے بعد بنی آدم میں سب سے زیادہ سخاوت کا جو کمال ہے وہ اللہ نے مجھے۔ بڑی دلچسپ واقعہ کہ ایک بدو دیہاتی آدمی وہ مدینہ آیا، حضور کے بارے میں سنا تھا، پہنچا، پوچھا کون ہے، اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کن کا ہے، بتایا گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیہات کا آدمی تھا، تو اپنے سادہ انداز میں اسی طرح کی باتیں کرنے لگا، اور بالآخر کہنے لگا کہ میں اسلام لے آؤں گا۔ اپنی طرف سے بڑی کڑی آزمائش اس نے ڈالی کہ یہ وادی کے اندر چرنے والے جتنے جانور ہیں، یہ اگر آپ مجھے عطا فرما دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے تردد کے بغیر فرمایا یہ سب تیرے ہوئے، اور مانگا اور عطا فرمایا۔ وہ اس سلوک سے اتنا مبہوت ہوا، حیرت زدہ ہوا کہ مجھے تو یہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور میں نے سوال بھی چھوٹا نہیں بہت بڑا کر دیا ہے۔ وہاں سے بھاگا، اپنے قبیلے میں گیا اور جا کے کہنے لگا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمانوں کا نبی اتنا دیتا ہے کہ اس کو اپنے فقیر ہونے کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ باقی بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ تو ہم کسی سے محبت اس کے وصف سخاوت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو سخاوت میں بھی سب سے اوپر بنایا۔ پھر کسی سے محبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ نیک ہو، زہد و ورع، تقوی اور طہارت اس کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہو۔ ہماری چاہے اس سے رشتہ داری نہ بھی ہو، لیکن اگر کوئی شخص ہمیں نیکوکار نظر آئے تو خواہ مخواہ اس کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے، اس کی طرف ہمارا دل کھنچتا چلا جاتا ہے۔ ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، یار یہ شریف آدمی ہے، اس کو کوئی تنگ نہ کرے، اس نے تو کبھی کسی کو تکلیف ہی نہیں دی، اپنے رب سے تعلق رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معیار میں بھی سب سے اوپر آپ کو نظر آئیں گے۔ اتنی عبادت و ریاضت، اللہ سے تعلق اتنا مضبوط کہ اللہ کو خود کہنا پڑا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پیارے حبیب ساری رات مجھے راضی رکھنے میں نہ لگا رہیے، کبھی کبھی تھوڑا بہت رات کا حصہ آپ آرام بھی فرما لیا کریں۔ غار حرا میں حضور کیا کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے اور اس کے بعد سماجی اور معاشرتی زندگی میں کس طرح لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، کس طرح لوگوں کے لیے گھلے جا رہے ہیں۔ اگر اس معیار پر بھی دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے اوپر نظر آئیں گے۔ تو کیوں نہ محبت ہو کہ محبت کا کوئی فطری معیار آپ قائم کریں یا کوئی عقلی معیار قائم کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معیار میں سب سے اوپر ہمیں نظر آئیں گے۔ پھر کسی سے اس وجہ سے بھی انسان محبت کرتا ہے کہ اگر کوئی طبیعت کے اعتبار سے بڑا نرم دل ہو، مہربان ہو، دوسروں کے لیے رحیم اور کریم ہو، تو اس کی طرف بھی دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کو ہم پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، سراپا رحمت بن گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کی خصوصی رحمت اور فضل کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سراپا رحمت بن چکے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ کبھی آپ کے قریب نہ پھٹکتے۔ آج ہر کوئی آپ پر
قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو یہ آپ کا وصف رحیم اور کریم، آپ کا رؤوف الرحیم ہونا، آپ کا کریم ہونا، دوسروں کے لیے رحمت ہونا، مہربان ہونا، یہ پیارے حبیب اس وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس فطرت پر پیدا کیے گئے وہ فطرت رحیم اور کریم کی ہے، سراپا رحمت ہونے کی فطرت ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کے رستے پر ہیں تو اس وصف کو اپنے اندر پیدا کریں اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے بھی محبت کریں۔ اور میں خاص طور پر ان لوگوں کی بات کروں کہ جو دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، جو گھر کے اندر بزرگی کے مقام پر فائز ہیں، معاشرے میں ایک سوشل سٹیٹس رکھتے ہیں، مسجد اور منبر پر بیٹھنے والے ہیں، اور کسی جگہ پر ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ اگر اس وصف کو اپنا لیں تو لوگوں کے دل میں ان کے لیے خود بخود جگہ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ پھر مناظرے کیسے جائز ہو گئے جو ہمارے لوگوں نے شروع کر رکھے ہیں مناظرے، تو یہ کہاں سے جائز ہو گئے؟ اللہ کے پیغمبر مناظر نہیں تھے۔ یاد رکھیے، مناظروں سے کبھی دین نہیں پھیلا، نفرت پھیلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو محبت سے اپنے قریب کرتے تھے، اتنی محبت۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں کوئی دیہاتی آدمی آیا، مسجد کے آداب کا پتہ نہیں تھا، نماز پڑھی حضور کے پیچھے، ایسے سادہ دل مسلمان بھی ہوتے ہیں تو نہیں پتہ، تو ہماری طرح کے جو بڑے پکے مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، ان کا پھر ان کی کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں ایسے موقع پر جب ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری نظر میں کم علم ہوتے ہیں یا سمجھ لیجئے کہ جاہل ہوتے ہیں، پھر کس طرح ہم اپنا تقوی اور طہارت اور اپنا علم ان پر کس طرح روب ان پر ڈالتے ہیں۔ تو اس دیہاتی نے نماز پڑھی، سلام پھیر کے ساتھ ہی مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا، ایک دیوار ایک طرف ہو گیا، پیشاب کرنے لگا، تو لوگ دوڑے صحابہ کرام کہ اس کو منع کریں اور ماریں پیٹیں، ڈانٹے، لوگوں نے آوازیں جیسے اللہ کے نبی نے منع کر دی، فرمایا خاموش، اس کو فارغ ہونے دیا۔ آپ اندازہ کریں، فارغ ہونے دیا۔ جب فارغ ہو گیا تو پھر اس کو اپنے پاس بلایا اور پھر فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اور صحابہ کو فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، جاؤ پانی لے کر آؤ اور اس پر گرا دو۔ یہ اتنے خوبصورت انداز میں، اتنے محبت بھرے انداز میں کون ہے جو دوسروں کو دین کی دعوت دے اور دین کی طرف بلائے؟ یاد رکھیے کہ دین کی دعوت کا دروازہ، دل کی کھڑکی محبت سے کھلتی ہے، محبت سے کھلتی ہے، نفرت سے نہیں کھلتی، زبردستی نہیں کھلتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت نہ کی جائے جبکہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور کسی سے محبت اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اگر اس کی وجہ سے انسانوں سے کوئی مصیبت ٹل جائے، اگر میرے اور آپ کے لیے کوئی محسن بن جائے، ہمارے لیے کوئی احسان کرنے والا شخص ہو تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ اس معیار پر آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، زندگی کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے حضور کو کس طرح پوری انسانیت کا محسن بنا کر مبعوث کیا ہے، محسن انسانیت بنا کے مبعوث کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ وہ پیغمبر ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا ہے کہ اتنا پیارا محبوب ان کو اپنی جانب سے عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں،
سراپا رحمت ہیں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس نبی کی برکت یہ ہے کہ جب تک وہ تمہارے درمیان ہے، لوگوں موجود ہے، اللہ تم کو ہر طرح کے اجتماعی عذابوں سے محفوظ رکھے گا، اجتماعی عذابوں سے۔ عبرت کے لیے انفرادی آزمائشیں آتی رہیں گی، لیکن اجتماعی عذابوں سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ جس نبی کا وجود ہمارے لیے سراپا رحمت ہو، باعث برکت ہو، ہم پر بطور احسان اس نبی کو مبعوث کیا گیا ہو، ہم کیوں اس سے محبت نہیں کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم کسی سے محبت اس وقت بھی کرتے ہیں جب ہمیں کسی سے مستقبل میں توقعات ہوتی ہیں کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آدمی اس سے یار تعلق رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے آنے والے دور میں یہ کبھی میرے کام آ جائے۔ اس وجہ سے بھی ہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ منصب عطا فرمایا کہ اس دنیا میں بھی تمہارے لیے وہ سراپا خیر ہے، اور آخرت میں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب نہ بھائی نہ باپ، نہ بیوی نہ بچے، نہ مال نہ دولت، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوگا، ہر چیز سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اس وقت اگر کوئی تعلق رہے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کا آخری سہارا ہوں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دیں گے۔ صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی جو ہر حال میں قبول ہوگی، تو میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر رکھی ہے کہ میں وہ دعا قیامت کے دن کروں گا۔ اور وہ دعا کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میدان محشر لگا ہوا ہوگا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکاؤں گا، لمبا سجدہ کروں گا۔ جب اللہ کے نبی اپنے سجدے کو طویل کر دیں گے، اپنی جبین نیاز کو اٹھائیں گے نہیں، تو بالآخر اللہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش کے اندر آئے گا۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا، یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جبین نیاز کو اٹھائیے، اپنے رخ انور کو اٹھائیے، سل توتا وشفا تشفا، آپ سوال کرتے جائیے ہم عطا کرتے جائیں گے، آپ سفارش کرتے جائیے ہم آپ کی سفارش کو قبول کرتے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس وجہ سے بھی عقل اور فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم گناہ گاروں کا تو آخری سہارا ہی حضور کی ذات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت اور الفت یہ دین کا، ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، یہ بھی ضروری ہے۔ عقیدت یہ ہے کہ اگر کوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے تو مسلمانوں کی غیرت ایمانی جاگ اٹھے، اس لیے کہ دین کا انحصار اسی غیرت ایمانی پر ہے۔ ہماری وہ ایمانی غیرت کے جس کو ختم کرنے کی مغرب مسلسل کوشش کر رہا ہے، فرانس میں جو ہوا اور اس سے پہلے جو مسلسل ہو رہا ہے۔ اقبال نے کہا نا، مغرب کی اس سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مغرب چاہتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی عزت اور ناموس اور محبت اور عشق کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ جب یہ محبت ختم ہو جائے گی تو مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ لگتا ایسے ہے کہ حجاز اور یمن تو سویا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کی حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمان عوام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل سے مسلمان عوام کی غیرت جاگ رہی ہے، مسلمان اپنے نبی سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں،
محبت اس سے اگلا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ عقیدت اور محبت کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی چیز بھی آ جائے، اولاد، خاندان، کاروباری مفادات، کچھ بھی آ جائے، دنیا پوری طرف دوسری طرف کھڑی ہو جائے، محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرح انسان سب کو چھوڑ کر محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لے۔ بدر میں یہ دیکھا نہیں لوگوں نے کہ دوسری طرف اپنے رشتہ دار کھڑے تھے اور صحابہ انہی کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت کہ عشق کر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ عقیدت اور محبت کے بغیر مسلمان کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ اپنے نبی کی عزت و ناموس پر ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا۔